بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے مال، اہل و عیال اور دوسرے سب لوگوں سے زیادہ میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں۔ عامر صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ یہ چیز اس وقت واضح ہوتی ہے جب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم یا آپ کی ہدایت ہو اور دوسری طرف مال و منال، اہل و عیال اور دوسرے متعلقین کی محبت کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے۔ آدمی اگر اس وقت آپ کے حکم اور آپ کی ہدایت کو مقدم نہ رکھے تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ اس کو آپ سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں۔ ایمان و اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں محبوب نہ ہوں، بلکہ صرف یہ ہے کہ خدا کے رسول کے حکم اور آپ کی ہدایت سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ ہم سب یہ جو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اس درجے میں عزیز تر نہ ہو جاؤں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات، کوئی فیصلہ ہم تک پہنچ گیا ہے اور اس کے بارے میں اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں کہ ہم اس کو اہمیت نہ دیں اور اپنی مصلحت، اپنی افادیت اس کو پیش نظر رکھیں، تو وہ بھی اس چیز کے زمرے میں آتی ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو مبعوث کیا گیا ہے، اللہ کی ہدایت ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی ہے، تو اب پھر گفتہ اللہ پر جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، جو حکم آپ کی طرف سے مل گیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو میں اگر اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں تو اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں، اپنے اہل و عیال کو دیتا ہوں تو اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں، اللہ پر ترجیح دے رہا ہوں تو دین ختم ہو گیا۔ پھر تو یہ دنیا ہے، میرے مفادات ہیں، جو چیزیں مجھے عزیز ہیں انہی میں غلطان ہو کر زندگی بسر کروں گا اور موت کے حوالے ہو جاؤں گا۔ وہ ابتلا جس پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا وہ تھی کیا؟ وہ یہی تو تھی کہ علم و عقل سے میں اپنے پروردگار کو پہچانوں، اس کی سچی معرفت ہو جائے تو پھر سب سے بڑھ کر اس کے حکم کو ترجیح دوں۔ یہی چیز ہے جس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے زیادہ عزیز ہو، اللہ کا پیغمبر سب سے زیادہ عزیز ہو۔ ہمارے ہاں جو اس کی تعبیریں لوگوں نے کچھ عاشقانہ رجحانات میں کر لی ہیں، وہ تو ایجاد بندہ ہے۔ دین میں جو مطلوب چیز ہے وہ یہ ہے، یہ ایک عقلی فیصلہ ہے کہ جب میں نے یہ مان لیا کہ میرا پروردگار ہی کائنات کا بادشاہ ہے، وہ میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، پھر اس کے حکم کے آگے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی وقت انسان ایسا کر بیٹھے تو پھر اس کو ندامت کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا چاہیے اور اپنے پروردگار کو، اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔